دوسرا فلسفہ حیات اسلامی طرز حیات کا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیچ والی لائن میں مختلف لائنز ڈرا کی، چھوٹی چھوٹی لائنز، اور کہا کہ یہ ٹیسٹ اور ٹرائلز ہیں، اور اگر ایک سے نکلو گے تو دوسرا تمہیں اوور کم کر لے گا، دوسرے سے بچ کے نکلو گے تیسرا کر لے گا. یعنی Allah has clearly told you and Prophet sallallahu alaihi wasallam has clearly told you that tests and trials are going to come no matter what. So life is full of tests and trials, and these will keep on coming because we are here for a test. We are here to prove ourselves. We are here to grow. We are here because life is, honestly speaking, difficult. زندگی میں کچھ بھی کرنے کے لیے محنت کرنی ہے، زندگی میں کچھ بھی پانے کے لیے محنت کرنی ہے. آپ کو طرح طرح کے ٹیسٹ آئیں گے. وہ ٹیسٹ آپ کے رشتہ داروں کی طرف سے ہو سکتے ہیں، اولاد کی طرف سے ہو سکتے ہیں، ماں باپ کی طرف سے ہو سکتے ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے کہ کسی لاس کے تھرو ٹیسٹ کیا جائے، ہو سکتا ہے آپ کو لاس آف ویلتھ، لاس آف لائف، لاس آف fruits, and loss of so many things, loss of loved ones. So there are so many things which a person can lose in this world, and that is a test and trial for a person. Many people want to achieve something, انہیں نہیں ملتا تو یہ بھی ان کے لیے ایک ٹیسٹ اور ٹرائل ہے. Many people want to marry someone، ان کی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بہتری ہے، اور یہ ان کا ٹیسٹ اور ٹرائل ہے. کچھ لوگ کے دشمن ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، کچھ لوگ کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا. سو ایوری ون ہیز دیئر ٹیسٹ اینڈ ٹرائل. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورتی سے ہمیں زندگی کی نیچر سمجھائی کہ یس دیر ول بی ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز اینڈ دے ول کیپ آن کمنگ. سو گیئر اپ، گھبرائے نہیں ٹیسٹ اور ٹرائل سے. دیکھیں جب آپ کی سوچ یہ ہوگی نا کہ ٹیسٹ اور ٹرائلز تو آنے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یو وش فار ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز. ٹھیک ہے، ابھی اس کانسیپٹ کو میں کلیئر کروں گا، بٹ یو شوڈ بی ریڈی کہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ول کم. اللہ سے عافیت ہی مانگے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بٹ سنس لائف اٹ سیلف از اے ٹیسٹ، سو یس دے کین کم. جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ریڈی ہو کے زندگی گزاریں گے تو آپ بہادر بنیں گے، اور یہ بہادری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، اور اللہ تعالیٰ بے شک ان امتحانات میں آپ کے لیے بہت سی ایز کریٹ کرے گا. سو اسلامی طرز حیات، نظریہ حیات کیا ہے؟ یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ڈیتھ ہمیں ہر طرف سے گھیری ہوئی ہے، اور پھر انسان پہ ٹیسٹ اور ٹرائلز آئیں گے. اور پھر کتنی خوبصورت بات بتائی کہ انسان، وہ جو لائنز آؤٹ سائڈ دا اسکوائر لائے کر رہی ہیں نا، وہ انسان کے فالس ہوپس ہیں، جو اس کے لیز آف لائف اور اسکوپ آف لائف سے باہر کی چیزیں. یعنی وہ چیزیں وش کر رہا ہے جو ایکچولی ریئل میں نہیں ہونے والی ہیں. اس لیے انہی فالس ہوپس کے ساتھ اگر وہ زندگی گزار دیتا ہے تو جیسے جیسے وہ فالس ہوپ کے قریب جاتا ہے، یعنی فالس ہوپ اسکوائر کے آؤٹ سائڈ لائے کر رہے ہیں نا، یعنی یہ اگر اسکوائر کی ایک سائڈ ہے، جیسے جیسے وہ فالس ہوپ کے قریب جا رہا ہے، جو کہ فالس ہوپس ادھر ہیں، تو وہ ڈیتھ کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں لگ رہا، اور ایک دم سے ڈیتھ ول سنیپ دیٹ پرسن. ایک دم سے ڈیتھ آ جائے گی، اور پھر اس کو ریگریٹ ہوگا. ظاہر ہے کہ جب فرشتے نظر آئیں گے، اور فرشتے جب روح قبض کریں گے، اور پھر جب قبر میں آگ کھلے گی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. The mutual rivalry in piling up wealth in this world has diverted you حتی زرتم المقابر unless you open your eyes in the grave, unless you get up, you wake up in the grave. تو یس تب انسان کو پتہ لے گا کہ میں تو غلط فلسفے کے مطابق زندگی گزارتا رہا ہوں. میں تو یہ سمجھا تھا کہ دنیا میں آیا ہوں تو ون چانس ہے میرے پاس، اس کے بعد زندگی نہیں ملنے والی، جنت کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایمی باتیں ہیں. میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ جتنی دولت بنا سکتا ہوں یہیں پہ بنا لوں، جتنا سکسیسفل، ورلڈلی سکسیسفل، جتنا سکسیسفل ہو سکتا ہوں یہیں پہ ہو جاؤں، جتنا کما سکتا ہوں یہیں پہ کما لوں، جتنا انجوائے کر سکتا ہوں یہیں پہ کر لوں. کیا حلال کیا حرام کس نے دیکھا ہے، آخرت آنی، جنت ہوگی، جو کرنا ہے یہیں پہ کر لوں. میں تو اس فلسفے پہ زندگی گزارتا رہا، اور اس فلسفے کی وجہ سے میری زندگی میں کتنے نقصانات آئے. میں نے اپنے ریلیشن شپس کو اگنور کیا، میں نے دنیا میں تھنگز دیٹ میٹر، جو چیزیں میٹر کرتی تھی ان کو اگنور کیا. میں نے اپنے پیرنٹس کو ٹائم نہیں دیا. میں نے کیریئر کے لیے کتنی بڑی بڑی سیکریفائسز کی. میں نے ورلڈلی پوزیشنز کے لیے کیا نہیں کیا، اور اینڈ میں مجھے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. سکون میرے پاس ہے ہی نہیں. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا فلسفہ اس حدیث میں بتا دیا کہ فالس ہوپس مت لگاؤ زندگی سے. یو ول بی ٹیسٹڈ، یو ول بی ٹرائڈ. اللہ تعالیٰ ہیز ریٹن اٹ فار یو.
اور اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں رزق بھی دے گا. تو قبر میں جب آنکھ کھلے گی تب حقیقت واضح ہوگی اور تب پتہ لگے گا کہ میری تو پرائیورٹیز ہی غلط تھیں. میں تو غلط فلسفے کے مطابق زندگی گزارتا رہا ہوں. میں تو یہی سمجھ کے زندگی گزارتا رہا ہوں کہ اس کے بعد تو زندگی ملے گی نہیں, اینڈ لائف از گوئنگ ٹو اینڈ ہیئر, اور دیر از نو جنہ, دیر از نو آخرہ. میں نے تو کہا سب کچھ یہیں کر لوں, سب کچھ یہیں کما لوں, اور یہ سب کچھ کمانے کی دوڑ میں, کمانے کی ریس میں اور کیریئر بنانے کی ریس میں میں اپنے گھر والوں کو بھی بھول گیا, اور میں نماز کو بھی بھول گیا, میں آخرت کو بھی بھول گیا, میں اللہ سے وہ کیا وعدہ, وہ عہد جو میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا تھا, میں اس کو بھی بھول گیا. تو تب حقیقت جو ہے ہماری واضح ہو جائے گی. بیکاز آر پرائیورٹیز ور رانگ ان دس ورلڈ. وی اسپینٹ لائف اکارڈنگ ٹو رانگ پرائیورٹیز. واٹ آر دا تھنگز دیٹ میٹر. یہ ساری سیریز میں نے یہی باتیں کی ہیں کہ ایمان میٹرز, وی شوڈ گرو آر ایمان. صلاح میٹرز, وی شوڈ آفر صلاح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میٹرز, دا پلیجر آف اللہ میٹرز, ناٹ دا پلیجر آف پیپل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹرز دا موسٹ. اوکے, obviously اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد ہی از دا پروفیٹ اینڈ میسنجر آف اللہ. سیکنگ نالج آف اسلام میٹرڈ موسٹ. بٹ میں کیا کرتا رہا ہوں, میرے پاس ہر چیز پڑھنے کا ٹائم تھا. میں گوروں کی کتابیں پرچیز کر کے پڑھ لیتا تھا, لیکن میں نے آج تک قرآن نہیں پڑھا. میں دنیا جہان کی ریسرچ کر لیتا تھا انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے, لیکن میں نے آج تک حدیث کی کوئی کتاب نہیں کھولی, میں نے ریاض الصالحین نہیں کھولی, میں نے نبی کا کوئی فرمان جو ہے اس پہ غور ہی نہیں کیا. دین ریئلٹی بیکمز کلیئر کہ میری پرائیورٹیز کتنی غلط تھی. میں مٹیریل چیزوں کو پرائیورٹی دیتا رہا, جبکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ریلیشن شپ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو یہ بہت سے لوگوں کے ریگریٹس ہیں جو غلط فلسفے پہ زندگی گزارتے رہے. سو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, کہیں ہم بھی غلط فلسفہ حیات کے مطابق تو زندگی بسر نہیں کر رہے. کہیں ہمارے سامنے بھی تو فلسفہ حیات یہ نہیں ہے کہ یار بچپن کھیل تماشے کے لیے ہوتا ہے, اور فیشن کے لیے ہوتی ہے جوانی, اور اس کے بعد کیریئر بنانا ہوتا ہے, اور اس کے بعد بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں, پھر ان کو گروم کرنے کی ایک دوڑ میں لگ جانا ہوتا ہے, اور اس کے بعد مر جانا ہوتا ہے. از دیٹ اٹ؟ اور جائیداد بنانی ہوتی ہے, اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں پیچھے بچوں کے لیے کتنی جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ جتنی باتیں میں نے مینشن کی ان میں حرج کوئی نہیں ہے اگر یہ سیکنڈ پرائیورٹی پہ. مثال کے طور پہ بچپن میں کھیل تماشا ہی کرنا ہے, آبویسلی بات ہے, بچے کھیلتے ہیں. نمبر 2, جوانی میں فیشن لوگ کرتے ہیں, انڈرسٹینڈیبل ہے. نمبر 3, پروفیشنل لائف میں کیریئر بناتے ہیں, پیسہ بناتے ہیں لوگ ذرا سیریس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر ہے کمانا بھی ہے, اور پھر بعد میں بڑھاپے میں جائیداد کتنی میں نے بنائی. یہ ساری باتیں حرام نہیں ہیں اسلام میں, بٹ جب ہر فیز آف لائف کی ٹاپ پرائیورٹی ہی یہ ہو اور ان چیکڈ ہو, تو پھر دس از اے بگ 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 ایشو. دس از اے فالٹ ان آور تھنکنگ. This is where we have got the philosophy of life wrong, because اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی احادیث میں واضح فرمایا کہ دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے ہی نہیں. یہاں پر بالکل اس طرح نہ ہو جیسے ایک اسٹرینجر رہتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غریب ہو جاؤ, یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل ہی ترک کر دو. اس کا مطلب یہ کہ اپنی پرائیورٹیز صحیح سیٹ کرو, اور یہی ریمائنڈر ہم بار بار دیتے ہیں. وی ہیو ٹو سیٹ آر پرائیورٹیز. اب دیکھیں رمضان آ رہا ہے. واٹ آر آور پرائیورٹیز؟ رمضان آنے سے پہلے ہماری پہلی پرائیورٹی اگر تو یہ ہے کہ یار میٹرو سیل لگی ہوئی ہے یا فلانے شاپنگ مال میں سیل لگی, تو رمضان کا سارا راشن اور کھانا لے آؤ. اگر تو, حالانکہ اس میں حرج کوئی نہیں ہے, سیل لگی ہے جا کر سب کچھ لے آئیں, لیکن اگر پہلی پرائیورٹی یہ ہے, بجائے کہ پہلی پرائیورٹی یہ ہونے کی کہ یار بیٹھ کے ذرا پلاننگ کرتے ہیں کہ رمضان میں کرنا کیا, عبادات کیا کرنی ہے, سورہ کون سی میں نے پڑھنی ہے, کون سی سمجھنی ہے, قرآن کیسے ختم کرنا ہے, ویئر از مائی پلان, کیا میں نے کوئی کمرہ سجایا ہے نماز میں, رمضان میں نوافل ادا کرنے کے لیے, رات کو عبادت کرنے کے لیے, اور میں روٹین کیسے سیٹ کروں گا, میری ڈائٹ کیا ہوگی, اینڈ ہاؤ ٹو انشور کہ میں میکسیمم گڈ ڈیڈس کروں رمضان میں. اگر تو پہلی پرائیورٹی یہ نہیں ہے اور پہلی پرائیورٹی وہ ہے کہ بس راشن لے آئیں جا کے, تو پھر دس از ویئر وی آر گوئنگ رانگ, اور اس کا مطلب ہمیں رمضان کا مقصد ہی صحیح سمجھ نہیں آیا. سو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, وی ہیو ٹو بی شیور کہ کیا ہم صحیح فلسفہ حیات کے مطابق زندگی گزار بھی رہے ہیں کہ نہیں. اب میں آپ کو کچھ بہت خوبصورت حدیث سناؤں گا. دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 چیزیں مینشن کی ہیں. ایک یہ فیکٹ کہ ڈیتھ آ کر رہے گی اور کوئی بھی انسان ڈیتھ کے احاطے سے نہیں نکل سکتا. نمبر 2,
ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آر پارٹ آف لائف, دے ول کم. اینڈ نمبر 3, فالس ہوپس نہیں لگانے, دنیا سے دل نہیں لگانا, اور فالس ہوپس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرنی.